نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو۔ یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہیں گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا، تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، تو 1000 آدمی نے 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ۔
ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے. اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے. اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں. وزیر نے کہا بادشاہ سے, اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے. اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم, جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے. تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے, کر لیتے ہیں بات. اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے, آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا, کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, بردبار ہوتے ہیں, بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے, ہنستے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے, فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں, مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا, میں تجارت نہیں کر رہا, میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں. اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے, کو عقل کی بات کر. اس نے دوسری بات کی, اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں, وزیر, مشیر, وزیر خزانہ, جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا, آپ اس طرف آ جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے. فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں, اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے. اب انہوں نے ایک نئی چال چلی. وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی. آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا. دوستو یاد رکھنا, تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں. یہ علامت جوانی ہے. جس آدمی کا پوری طرح, 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے, ایک جو حرام کھاتا ہو, ایک جس کی نظر ناپاک ہو. محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے. تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی, زبان بھی نہیں جانتی, لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے. کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں نے تحقیق کر لی ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے, اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے. میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی, تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے, پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی. جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے. وہ ساری رات بیٹھی رہی, رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا. عبادت بڑا سہارا ہے, مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں. صبح دروازہ کھولا, وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا, تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا, اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں, میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے, پر یہ کیا لوگ ہیں, کستوری کے بنے ہوئے, سندل سے دھلے ہوئے, کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے, اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے,
اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ کمال ہو گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی، حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے۔
مدرسے نہیں. ہاں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے, شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے, اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے, اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے, مخلص لوگ اپنی جگہ پہ, وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں. جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی, ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار, آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا, اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے, اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے. تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی, تنخواہ نہیں دئی دی انہوں نے. ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا, مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے, کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت, ایسا ہی ہے نا, اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں, یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے. حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی. کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی, حضور غوث اعظم, خواجہ اجمیر, یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں. کمزوریاں ہیں, غلطیاں ہیں, بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ. لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے. مجھے بتائیے, اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کیا بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے, جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سریرا, کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں. میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا, تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں. جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے, اس نے خطیب بننا ہوتا ہے, مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی, لیکن اللہ کا فضل ہے. کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے. تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے. اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے, کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے, قطعاً نہیں. کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام, کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا, پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں. پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے. تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے, دین کا کوئی کام کیا جائے. ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی, پر کوئی کام تو کرتی تھی نا. اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں. اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی. بخاری ہے, جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی, بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا. حضور صبح تشریف لائے, تازی قبر دیکھی, اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو, کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار, پر خلوص سے, پر پیار سے, پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, پر درد دل سے. اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو, حضور صبح آئے, قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا. تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کوئی ڈیوٹی تو. تیسرا تقاضا
حضور کی محبت کا سمجھو، میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ اور دوستو یہاں لوگ کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہودا مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے ہیں، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے، ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا۔ اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی۔ وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے
وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے۔ جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ اور نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں۔ پیسہ ضرور کمائیں، لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں، اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو۔ یہ ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ حضور کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں،
شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو اس حدیثی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے، فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے۔ ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، الا ماشاء اللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو جب دل کشادہ ہوں، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا، اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔
10 दिन लगाए, एक शख्स भी نہیں آ رہا. تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں. کچھ لوگ جلدی جلدی کچے جملے بوئے، ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی، ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، نہیں ٹھیک ہو سکتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا، اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی. تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے. کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ. اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک ایک علاقے سے. جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے. انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں فرمایا ما حاک فی صدرک، کھٹکتا ہے سینے میں، چبھتا ہے گناہ. یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تڑپتے ہیں لوگ، سسکتے ہیں. لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محافل میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وقت دینے والا، پیار کرنے والا، تھپکی دینے والا، بازو تھام، کوئی نہیں. ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے، تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا ہے. حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے ضروری. اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف سمجھانے کے لیے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں، پھر یہ انداز نہیں ہوتا. پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے، پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے، کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا. اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا، خدا خیر کرے، تیری مہربانی. سوتا نہیں، اس کا چہرہ پریشان ہے. اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا. اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی. اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کرتا. پوری اس نے تسلی دی، پھر بھی نہیں سوتا. بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھی نہیں سویا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا. کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے، مالک اسے ہدایت دے دے. او بھائی جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب واعظ ہی نہیں، حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو قائل کریں. مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، یہی دعوت ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں. وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے، کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کریں. کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں. کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل پر، میں مل کے کر لیں. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں، سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ. پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو ہلکا سا ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے.
اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا ہے جی میری کو مانتا ہی نہیں، میری کون سنتا ہے۔ آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا، بغداد میں گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا، آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی، قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے۔ وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا، ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں، وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے۔ اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے، تمیز سے بات کرنے لگا ہے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے۔ میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا، تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تے ابو کار فیر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں، تو وہ دور ہیں، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا۔ اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی۔ تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا،
اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسی دا گھر وال نہیں تکنا میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے تہاڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے اب پرواہ نہیں. اس سادگی کے ساتھ اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. میں نے ایک دفعہ کہا میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسے آپ نہیں دیتے پیغام چلیں یہ بتانے کوئی شے پسند نہیں کھانے میں کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا اطمینان رکھنا اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں دلوں کی نرمی کا درس دیں تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں تنقید نہ کریں مجھے صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ اللہ بچائے سب کو بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا بولو سارے بولو جلدی سے تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتا ہے چھپ جائے بات دیکھنا حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا انہی کی خدمت میں رہتا تھا فرماتے ہم جا رہے تھے ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے ایک ہاتھ میں مجھے تھاما تھوڑا آگے گئے تو رش تھا چند لوگ کھڑے تھے تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے ارد گرد لوگ کھڑے اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں رش ہے میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں ایک شرابی لیٹا ہے لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں چل نہ مجھے لے چل کہتے ہیں بوڑھے شیخ ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا اس کے چہرے پہ پانی ڈالا اس کا منہ صاف کیا پھر اسے کھڑا کیا اسے گھر بھیجنے کو کہا کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں میں منہ دھو سکتا تھا میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا باقی تو مقلب القلوب ہے کر نہ کرم یہ کسی ماں کا بیٹا ہے کسی خاتون کا شوہر ہے او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو نشے پہ لگا دو معاذ اللہ اتنا لوگوں نے کتنا عام نشہ ہو گیا کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں دل نہیں دل تو دھو سکتا ہے دھو دے کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا میں نے ان کا بازو تھاما میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے آپ نے منہ دھو ڈالا تھا رب نے دل بھی دھو ڈالا کرم فرما دیا کوئی ہو اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی
خدا را مہربانی کریں، گنجائش پیدا کریں. بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا. بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے. اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں. جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے.